آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے عالم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی، اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، تمام کائنات میں ظلم ہی ظلم ہو رہا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ جب بظاہر اس دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ کے پیدا ہونے کا عالم یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے فرزند حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں دیکھ رہی تھی، میں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر کے میرے گھر کی طرف کو دول رہا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک راہب نے جا کر کے حضرت عبد المطلب سے بتایا، حضرت عبد المطلب سے کہا کہ عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے یہاں پر آپ کے پوتا پیدا ہوا ہے، اے حضرت عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے یہاں پر آپ کے پوتے نے جنم لیا ہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اتنا سننے کے بعد اب حضرت عبد المطلب سے رہا نہیں گیا، حضرت عبد المطلب خوشی میں جھومنے لگے اور مارے خوشی کے گھر کی طرف کو دوڑنے لگے۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی میں گھر کی طرف کو قدم بڑھاتے ہیں اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اب حضرت آمنہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں، اے آمنہ کہاں ہے وہ بیٹا جس بیٹے نے جنم لیا ہے؟ اے آمنہ کہاں ہے وہ فرزند جو فرزند اس دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس فرزند کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے اپنی گود میں لیے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پاس آتی ہیں اور حضرت عبد المطلب کے پاس آ کر کے حضرت عبد المطلب کو دے دیتی ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے اس فرزند تمام کائنات کے سردار، تمام کائنات کے مالک و مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پیار کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چومنے لگتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے لگتے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب اپنے فرزند اپنے پوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گود میں لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف کو چلنے لگتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کو قدم بڑھانے لگتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کو چلنے لگتے ہیں تو راوی بیان فرماتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف کو قدم بڑھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کو چل رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کو جا رہے ہیں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا خانہ کعبہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، جتنا خانہ کعبہ کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنا قرب کرتے جا رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ کعبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے جھکا چلا جا رہا ہے۔ کبھی تو مولانا جمیل قادری بدایونی فرماتے ہیں کہ بت شکن آیا کے کرے سر کے بلے بت گرے پڑے، بت شکن آیا کے کرے سر کے بلے بت گرے پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ
सलाम।